آئیے جو سب سے اہم بات ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. حضرت حسین کا قاتل کون ہے؟ کس نے آپ کو شہید ہے؟ آپ کو آپ کے کنبے کو کس نے شہید؟ میں کسی پہ الزام لگاؤں، کوئی کسی پہ الزام لگائے تو خود حضرت حسین کے گھر والوں سے نہ پوچھیں. بولو پوچھیں. چلو آئیے پوچھتے ہیں. میں یہ کہا صرف اس لیے سامنے رکھا ہوں، کوئی بالکل عادت نہیں ہے تقریر میں کاغذ پہ تقریر پڑھنے کی، یہ کوئی لائق بندوں کا کام نہیں. میں صرف حوالے دینے کے لیے یہ پہلا حوالہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ضیاء العیون کا ہے. ہماری کتاب نہیں ہے، یہ فریق مخالف کی کتاب ہے. ناسخ التواریخ ہے، صفحہ 156 ہے، جلد 36 ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، مغموم، پریشان. ایک عراق کا رہنے والا شخص وہاں سے گزرا، پوچھا آپ پریشان ہیں، مغموم ہیں، افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا یہ کوفیوں کے خطوط ہیں جو میرے پاس ہیں اور یہی میرے قتل کے درپے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا وہی لوگ میرے قتل کے کیا ہیں؟ درپے ہیں. یہ حضرت حسین کا بیان ہو گیا. آئیے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین، ان کا نام ہے علی بن حسین، لقب کیا ہے؟ زین العابدین. یہ کربلا میں 24 سال کے شادی شدہ تھے. ان کے بیٹے کا نام ہے محمد باقر، وہ 2 سال کے تھے، وہ بھی کربلا میں تھے ماں کی گود میں. زین العابدین بیمار ہیں، خیمے میں یہ بچنے والے ماہر مرد تھے، کربلا سے چلے، کانا مریضاً، تو یہ بیمار تھے. کوفے پہنچے تو کوفے کی عورتیں گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگی. بَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ، اور مرد جو تھے وہ عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگے. تو بیمار زین العابدین نے کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ، یہ سارے لوگ رو رہے ہیں. فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، تو ان کے سوا ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ ان کے سوا ہمیں قتل. حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کرنے والے کوفے کے یہی لوگ ہیں. آگے آئیے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہیں جن کا نام ہے زینب. کیا نام ہے؟ زینب. یہاں میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، خدا کی قسم کوئی بندہ آپ سے بحث نہیں کر سکے گا کبھی اگر یہی ایک نقطہ یاد کر لو، یہی ایک نقطہ یاد کر لو، کوئی بندہ آپ سے گفتگو نہیں کر سکے. یہ حضرت زینب کس کی بیٹی ہے؟ حضرت حسین کی بڑی بہن، کربلا کی چشمدید جگہ. لوگوں اور تاریخ جاننے والے لوگوں بتاؤ حضرت زینب کا مزار کہاں ہے؟ کہاں قبر ہے حضرت زینب کی؟ دمشق میں. بولو کوئی بندہ انکار کون کر سکتا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ ان کی قبر، ان کا مزار دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے. کس قبرستان میں؟ مجھے دنیا کا کوئی بندہ سمجھائے
دمشق میں حضرت زینب کس کے پاس رہتی تھی؟ کیوں ان کی قبر دمشق میں؟ کوئی اٹھتا یہ حل کرے، تم نہیں کر سکو گے، تم میں ضرورت بھی نہیں ہے، میں حل کرتا ہوں، میں حل کر کے دیتا ہوں۔ حضرت زینب عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے جداد بھائی ہیں، یہ ان کی اہلیہ ہے زینب، اور عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ام محمد جو زینب کے بطن سے نہیں کسی دوسری بیوی کے بطن سے ہیں، وہ ام محمد یزید کی بیوی ہے۔ ام محمد یزید کی کیا ہے؟ حضرت زینب کی ستیلی بیٹی کس کی بیوی ہے؟ تو حضرت زینب نے کربلا کے بعد ساری زندگی کس کے گھر گزاری؟ اپنے داماد کے گھر۔ ان کی ستیلی بیٹی تھی، ان کا وہ شوہر ہے، اس لیے وہ دمشق میں فوت ہوئی، اور ان کی قبر بھی کہاں بنی؟ دمشق میں۔ اے زینب نے کیا کہا؟ اے اہل کوفہ، تم ہم پر روتے ہو، حالانکہ تم نے ہمیں قتل کیا، واللہ لازم ہے کہ تم بہت روو اور کم ہنسو، کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا جواب؟ حضرت زینب نے خطاب کس کو کیا؟ دور سے بولو، دور سے بولو، کوفیوں کو خطاب کیا۔ یہ اور ایک بیان سنیے، حضرت حسین کی دوسری بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ بنت حسین، یہ بھی کربلا میں۔ یہ جتنی کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں، احتجاج طبرسی، جلاء العیون، خلاصۃ المصائب، ناصر التواریخ، یہ سب فریق مخالف کی کتابیں ہیں۔ کوفیوں، تم نے ہمیں قتل کیا، تم نے ہمارے خیمے لوٹے، گویا کہ ہم ترکوں کی اولاد تھے یا کابل کی نسل سے تھے، اس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے بھی اپنے قاتل کی نشاندہی کرتے ہوئے کس کو خطاب کیا؟ کوفیوں کو۔ حضرت علی کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم بنت علی، وہ کیا کہتی ہیں؟ تم نے حسین کو دھوکہ دیا، تم نے انہیں قتل کیا، تم نے ان کا مال لوٹا، خواتین کو قیدی بنایا، اب تم روتے ہو، اللہ کرے تم برباد ہو۔ انہوں نے بھی کس کو خطاب کیا؟ کوفیوں کو۔ کوفیوں کو خطاب۔ محمد باقر یہ چوتھے امام ہیں، حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، کربلا میں ان کی عمر 2 سال تھی۔ کوفیوں نے بیعت علی پھر توڑ دی، تلوار ان میں سونپ لی، ان کو شہید کر دیا، پھر ان کے بیٹے حسن سے بیعت کی، پھر ان کو دھوکہ دیا، خنجر ان کی ران پہ مارا، ان کا خیمہ لوٹ لیا، حتیٰ کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی۔ پھر ہمیں ہزاروں عراقیوں نے حسین کی بیعت کی، اور جنہوں نے بیعت کی انہوں نے تلوار ان پر چلائی، اور انہی نے حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ یہ محمد باقر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاپا کے، میرے دادا کے قاتل کون ہیں؟ کوفی قاتل، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا۔ ایک حوالہ جو میں یہاں پیش کرتا ہوں، یہ مجالس المومنین کا حوالہ ہے، صفحہ 241 ہے۔ یہ قاضی نور اللہ شوستری ہندوستان میں آیا، ایران سے آیا تھا، نور جہاں نے اس کو بلایا تھا، اور ہندوستان میں آ کے اس نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے مجالس المومنین میں لکھا کہ کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ دنیا و آخرت کا خسارہ ہم کو حاصل ہوا، ہم نے حسین کو بلایا، پھر غداری کی، تلوار چلائی، اب ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تمام لوگ زانوں کے بل گر پڑے،
یہاں کوفیوں نے خود اعتراف کر دیا کہ حضرت حسین کو ہم نے بلایا اور بلا کے ہم نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ ایک حوالہ بہت کام کا آپ کو بتانے لگا. اگر آپ میری تقریر کی آپ کو ملے گی فیس بک پہ بھی آپ دیکھیں گے. بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، یہ آپ کھولیں گے یہ لفظ بندیالوی کہتا ہے بندیالوی. تو میرا جمعہ بھی آپ کو ملے گا، میرا درس قرآن بھی آپ کو ملے گا، میری ساری تقریریں آپ کو ملیں گی، اور یہ جو تقریر آج ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو وہاں مل جائے گی. یہ خلاصۃ المصائب ہے، صفحہ 201 ہے، بڑا زبردست حوالہ ہے جی، اس کو نوٹ کریں. کہتا ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی، حضرت حسین کے کارنوں میں کوئی شام کا آدمی حجاز کا آدمی شامل نہیں تھا، بلکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ کوفے کے رہنے والے تھے، جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا، جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا، خط لکھ کے بلایا، وہ کوفے کے غدار تھے. انہی نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. آؤ سارے مل کر، جو میں لفظ کہنے لگا بڑا بڑا